میں سب سے پہلے حلقہ NA56 اور 57 کی راولپنڈی کی عوام سے مخاطب ہوں۔ حلقہ 56 اور 57 کی عوام شیخ رشید احمد صاحب کو اور مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ سن 2002 سے میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا کونسلرشپ سے، اور میں اپنی یونین کونسل کا چیئرمین بھی رہا، اس شہر کا ناظم بھی رہا۔ شیخ رشید احمد صاحب کا 40 سال کا اقتدار ہے، 17 وزارتیں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں شہر میں دیکھی، اور آج حلقہ NA56 اور 57 میں راولپنڈی کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ہماری ذات کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور 72 سال کی عمر میں میرے چچا جناب شیخ رشید احمد صاحب، جنہوں نے 40 دن کا چلہ کاٹا، جنہوں نے 72 سال کی عمر میں سردی -4 کے اندر مری کے اندر حوالات گزاری، اور 72 ہمیں بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں جب 7 سال سزا ہوئی تو اس وقت بھی ہتھکڑی نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ پارلیمنٹری MNA تھے اس وقت، اور 72 سال کی عمر میں شیخ رشید احمد صاحب کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اور 40 دن کے چلے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جو سلوک میرے گھر کے ساتھ کیا گیا، میرا بھائی جو کاروباری شخصیت تھا، 15 دن تک اس کو نہیں پتا لگا کہ وہ کہاں پر تھا، شیخ عمران کا نہیں پتا کیا لگا، اور سب سے بڑھ کر میری والدہ ان 7 مہینوں کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، میں 5 مہینے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھ سکا، میں اپنے گھر نہیں جا سکا۔ جب مجھے پتا لگا کہ میری ماں مر گئی، میں اس وقت گجرانوالہ میں تھا، اور میں زندگی کے 3.5-4 گھنٹے نہیں وہ بھول سکتا کہ میں اپنی ماں کے جنازے میں کس طریقے سے شرکت کر کے میں نے شرکت کی، اور مجھے تدفین کی اجازت نہیں تھی۔ اور راولپنڈی والوں، یہ اب آپ کے امتحان کا وقت ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم APDM کے خلاف ہیں۔ ہمارا جو جہاد ہے، ہم جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ہم ایفیڈرین عباسی کو اور لینڈ مافیا کو، قبضہ گروپ کو اگر آپ نے شکست دینی ہے تو آپ نے NA56 اور NA57 میں قلم دوات کو کامیاب کروانا ہوگا۔ ہم نے پوری کوشش کی، میں نے پوری کوشش کی کہ آپ شیخ رشید احمد صاحب کو، اپنے اتحادیوں کو کہا کہ شیخ رشید احمد صاحب جو 8 دفعہ MNA رہ چکے، MNA شپ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، MNA شپ میں بھی MNA بن گیا، شیخ رشید احمد صاحب بھی MNA بن گئے، لیکن اس راولپنڈی شہر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس شخص کو آپ نے 8 مرتبہ منتخب کیا وہ جیل جاتا ہے تو 7 سال قید با مشقت کلاشنکوف کے کیس میں، وہ مری کے جیل میں جاتا ہے تو اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ کیا نام ہے کہ اس نے اسلام آباد میں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے متعلق نازیبہ استعمال کی، اس کو مری کے گھر میں اس کے گھر کے دروازے توڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، اس کو مری کی عدالتوں میں، اس کو اسلام آباد کی کچہریوں میں، اس کو راولپنڈی کی کچہریوں میں ہتھکڑیاں لگا کر اس کو اسلام آباد کی سیڑھیوں سے دھکے دیے جاتے ہیں 72 سال کی عمر میں، لیکن وہ شخص اس شہر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، عزت کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، اس شہر کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس شہر کے 60 تعلیمی ادارے، آج اس شہر کی 4 یونیورسٹیاں، اس شہر کے اسپتال اس چیز کی گواہی ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے اور میں نے شہر کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کی ہے۔ ہمارا الیکشن کمپین کل انشاءاللہ تعالی 2 بجے شیخ رشید احمد شروع کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر راولپنڈی کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اس شہر کا سر جھکنے نہیں دیا، کبھی بھی اس شہر میں، اس شہر کی پہچان شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ ملک قائم دائم ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے۔ یہ راولپنڈی شہر کی بلند و بالا عمارتیں، اس شہر کی بلند و بالا عمارتیں، جو سکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں آپ کے سامنے ہیں، اب آپ لوگوں نے اور وہ جگہ جگہ یہ کہتا رہا کہ میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، 7 مہینے تک وہ یہ کہتا رہا کہ میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، اپنے دوست کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ آج میں ان تمام اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر میں نے اپنے شکریال کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں رحیم آباد کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں جھنڈا چیچی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں
صادقاباد کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں ڈھوک رتا میلاد لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں صادقاباد کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں ڈھوک رتا میلاد نگر کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں خیابان سید کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم نے کسی جگہ غداری کی ہے، اگر ہم نے اس شہر کے ووٹوں کو فروخت کیا ہے، اگر ہم نے اس شہر کو ذلیل و رسوا کیا ہے تو 8 فروری کو آپ ہمیں ووٹ مت ڈالیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کی علامت ہے، میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے 7 مہینے تکالیف کاٹی ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ شیخ رشید کو شکست نہیں دے سکتے تھے اور نہ دے سکیں گے، انشاءاللہ تعالی میں راول پنڈی کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ وہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے اپنے گھروں سے نکلیں۔ یہ قلم دوات کا نشان راول پنڈی کی عزت کا نشان ہے، راول پنڈی کی شرافت کا نشان ہے اور اصلی اور نسلی ہونے کا نشان ہے۔ اور راول پنڈی کی عوام نے میری تقریر لمبی ہو رہی ہے، میں کل بھی بات کروں گا، میں خود ذاتی طور پہ جا رہا ہوں، ایئرپورٹ سوسائٹی میں جاؤں گا، میں ریلویو میں جاؤں گا، میرا کسی سے رابطہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے اپنے حلقے میں 5 سال جو ایک یونین کا کونسلر ہوتا ہے، جب بن جائے جنرل کونسلر، وہ اپنا فون نہیں اٹھاتا۔ میں نے ایک ملازم کی حیثیت سے اپنے حلقے میں ڈیوٹی کی ہے، لوگوں کی غمیوں خوشیوں میں شریک ہوا ہوں، اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ کروائے ہیں، اور اس علاقے میں جہاں پر ایم این اے میسر ہی نہیں تھا، جہاں پر ایم پی اے میسر ہی نہیں تھا۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں راول پنڈی کے لوگوں، اگر ہم مریں گے تو ہمارے جنازے لال حویلی سے اٹھیں گے اور ہمیں راول پنڈی کے اندر دفنایا جائے گا۔ اور جو لوگ آج یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ ان کا بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میری کسی سے مخالفت نہیں ہے، میری ایک ہی مخالفت ہے کہ ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، اے پی ڈی ایم کی تمام جو امیدوار ہیں، مسلم لیگ نون، ان کو ہم نے عبرتناک شکست دینی ہے اور 8 فروری کو قلم دوات کو شہر سے کامیاب کرانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں روزانہ اپنا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ہر یونین کونسل کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی کی عزت اور غیرت کے لیے نکلنا ہے۔ شیخ رشید نے 72 سال کی عمر تک اس شہر کے ساتھ وفا کی ہے، وہ میں اس برملا کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑنے جا رہا ہے، اس کو آپ بھرپور طریقے سے کامیاب کریں۔ شیخ رشید احمد کو بھرپور طریقے سے قلم دوات کے انتخابی نشان پہ کامیاب کریں اور ثابت کریں کہ یہ شہر اصلی اور نسلی لوگوں کے ساتھ ہے، وفا کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی کے صدقے 8 فروری کو قلم دوات جیتے گی، جیتے گی، جیتے گی۔